قیام رمضان و قیام اللیل ہے، 20 رکعت تراویح، اس کے بعد 3 وتر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے دیا ہے. اس لیے مسلمان روزہ جب رکھتے ہیں تو رات سے تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح کا تصور 20 رکعت ہے. اس سے کم نوافل تو ہو سکتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز جس کو کہتے ہیں، جس میں جماعت ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، وہ 20 رکعت ہی ہے. مجتہدین کے ہاں زیادہ کا تصور ہے. امام مالک کے نزدیک 36 رکعت ہیں، اور امام اوزاعی کے ہاں 40 ہے، اور لیث ابن سعد کے ہاں 48 ہے. درمیان میں نفلیں پڑھتے تھے اور اس کو بھی تراویح میں شمار کرتے تھے. لیکن جماعت ہمیشہ 20 رکعتن کی ہوگی، 20 رکعت کی. اور اس وقت سے لے کے جب سے اسلام آیا ہے، رمضان شریف میں تمام مسائل میں اجر بڑھتا ہے، کیونکہ بڑا مجاہدہ ترک طعام ہے. تو کھانا پینا ختم ہو گیا، سحری سے لے کے غروب آفتاب تک. اور بڑا مجاہدہ عبادت کی کثرت ہے. تو 20 رکعت تراویح مال قرآن، یہ صحابہ اور تابعین کے رہنما عمل ہے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں دیکھا، جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں، ایک حافظ کے پیچھے 5-10 سے ادھر، ایک حافظ جیسے بڑی مسجدوں میں نظر آ رہا ہے. بڑی مسجد ہے لیکن بڑے علم والے نہیں، افسوس یہ. حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا مالی اراکم متوزین، یہ کیا ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وانتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہو کر. حلا اجمعکم تحت قار واحد. اور اگلی رات سے خود تشریف لائے، فرض نماز پڑھاتے تھے، پھر پیچھے ہو کے کبھی تمیم کو، کبھی ابئی کو، کبھی دونوں کو کہا 10-10. اور جب 20 رکعت وہ پڑھا لیتے وطروں کے لیے، خود فتاوی عالمگیری فصل فی قیام رمضان سری روایت موجود ہے، اور جامع الرموز و کوہستانی کیا. اور 20 رکعت ہی پڑھی گئی ہے. عہد اصحاب میں اور عہد تابعین میں اور عہد مجتہدین اور محدثین، 4 دانگ عالم میں 20 سے کم نماز رکعت کو کبھی تراویح نہیں کہا گیا. ومن ادعى فعليه البیان الى یوم القیامہ. ویسے کسی نے نفل پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، وہ اس کے اپنے نفل ہے، لیکن تراویح صلاۃ التراویح 20 رکعت